السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں؟ آج کی کہانی ایک ایسے ہی عاشق کی ہے جس نے بے وفائی میں خود کو بدل دیا، جس نے اپنے ہی پیار کے ساتھ دھوکا کیا، جس نے اس پہ یقین کیا، اس نے اسی کو ٹھکرایا، اسی کا یقین توڑا۔ دھوکا، ایک ادھوری محبت کی مکمل کہانی۔ رات کے 10 بج چکے تھے، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہینا کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کے قطروں کو شیشے سے بہتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دل کے اندر ایک طوفان تھا، ایک ایسا طوفان جس کی کوئی آواز نہیں تھی، صرف درد تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، آخر محبت اتنی کمزور ہوتی ہے؟ کیا وفاداری اب صرف کتابوں میں رہ گئی ہے؟ بھائی یہی دن تھا کہ اس کی محبت کا آغاز ہوا۔ 3 سال پہلے کی بات ہے کہ فہد اور ہینا کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی تھی۔ فہد نے پہلی بار ہی ہینا کو دیکھا تو مسکرا کر کہا، آپ وہ لڑکی نہیں ہو سکتی جو عام سی زندگی گزار لے، آپ خاص ہیں۔ وہ جملہ ہینا کے دل میں اتر گیا۔ فہد خوش گفتار، دلکش اور حساس دکھتا تھا۔ جلد ہی دونوں کے درمیان دوستی ہوئی، پھر محبت اور پھر شادی۔ شادی کے بعد ہینا کی زندگی جیسے کسی خواب کی تعبیر بن گئی۔ صبح فہد کے ساتھ ناشتہ، شام کو چائے، رات کو کہانیاں۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے لگتے۔ فہد اکثر کہتا، ہینا تم میرے دل کا سکون ہو، تمہارے بغیر میرا دن شروع ہی نہیں ہوتا۔ ہینا ہنستی، تو پھر کبھی بھی رونے کی وجہ مت بننا فہد۔ وہ فہد قسم کھا کر کہتا، کبھی نہیں۔ رشتے میں ایسے ہی وقت گزرتا گیا، زندگی معمول پر آنے لگی۔ ہینا گھریلو ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئی اور فہد اپنے کام میں۔ پھر ایک دن فہد کی کمپنی میں ایک نئی لڑکی آئی، ملیحہ۔ لمبے بال، گہری آنکھیں، پر اعتماد، اور فہد کی ٹیم میں شامل ہوئی۔ شروع میں صرف کام کی بات ہوئی، پھر آہستہ آہستہ باتوں کا دائرہ بڑھتا گیا۔ تم بہت ڈیفرنٹ ہو فہد، باقی سب بورنگ لگتے ہیں۔ ملیحہ کی مسکراہٹ میں جادو تھا۔ فہد کو شاید پہلی بار لگا کہ کوئی اسے سمجھتا ہے، اور وہ خود کو روک نہیں سکا۔ آفس میں دیر تک رہنے کے بہانے، فون پر سیکرٹ کالز، سوشل میڈیا پر ہڈن چیٹ، یہ سب ایک معمول کی بات بننے لگا۔ بس وہیں سے شک کی لہر ہوئی۔ ایک رات فہد کے فون پر نوٹیفیکیشن آیا۔ فہد سو چکا تھا۔ ہینا نے بے دھیانی میں فون اٹھایا۔ اسکرین پر لکھا تھا، گڈ نائٹ ہینسم، اور نیچے نام تھا ملیحہ۔ ہینا کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ اس نے فون واپس رکھ دیا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند ہمیشہ کے لیے چھن گئی۔ اگلے دن اس نے فہد کے چہرے پر دیکھا، وہی مسکراہٹ، وہی بے فکری، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہینا نے چپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ سوچا شاید میں غلط سوچ رہی ہوں، شاید یہ سب وقتی ہے، مگر دل اندر ایک خالی پن جنم لے چکا تھا۔ بس وہیں اسے سچائی کا سامنا بھی کرنا تھا۔ ایک دن ہینا اچانک فہد کے آفس گئی۔ وہ اس کے لیے لنچ لے کر گئی تھی۔ دروازے کے باہر سے ہنسی کی آواز آئی۔ اندر فہد اور ملیحہ بیٹھے تھے۔ فہد اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ رہا تھا، اور ملیحہ نے ہنستے ہوئے پوچھا کہ اگر آپ کی بیوی کو پتہ چلا تو؟ فہد ہنسا، وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہے۔ یہ سن کر ہینا کے ہاتھ سے لنچ باکس گر گیا۔ دروازہ بند تھا، مگر دل کھل گیا، اور اندر سے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ خاموشی سے واپس آ گئی، نہ فہد کو بتایا نہ کسی کو، بس دل میں ایک فیصلہ کر لیا، جدائی۔ اگلی صبح فہد نے دیکھا کہ ہینا معمول سے زیادہ خاموش ہے۔ سب ٹھیک ہے ہینا؟ ہینا نے بس اتنا کہا، ہاں اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو جب فہد واپس آیا، گھر اندھیرا تھا۔ ٹیبل پر ایک لفافہ رکھا تھا۔ لفافے میں ایک چٹھی اور ان کی شادی کی تصویر تھی۔ چٹھ پر لکھا تھا، فہد میں تمہیں سزا نہیں دے رہی، بلکہ خود کو آزاد کر رہی ہوں۔ تمہارے وعدوں کی لاشیں اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تمہیں ملیحہ مبارک ہو، مگر یاد رکھنا، دھوکہ صرف ایک شخص کو نہیں توڑتا، وہ محبت کو مار دیتا ہے۔
خالی گھر کی کہانی۔ فہد نے دن، ہفتے، مہینے گزار دیے ہنا کے بغیر، مگر اس کے احساس کے ساتھ ملیحہ جلد ہی بدل گئی۔ وہ کہنے لگی، فہد تم بہت ایموشنل ہو، مجھے ایسا سیریس تعلق نہیں چاہیے تھا۔ فہد تب سمجھا کہ جو دوسروں کا دل توڑتا ہے اس کا اپنا دل بھی ایک دن ویسے ہی ٹوٹتا ہے۔ وہ تنہا رہ گیا۔ ہر رات ہنا کا نام کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ ہر صبح اس کی مسکراہٹ یاد آتی۔ ایک خط۔ ایک دن ڈاکیا ایک لفافہ لایا۔ فہد نے کھولا۔ اندر ایک خط اور ایک تصویر تھی۔ تصویر میں ہنا یتیم بچوں کے ساتھ تھی، چہرے پر سکون، آنکھوں میں روشنی۔ خط میں لکھا تھا، فہد میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے مجھے توڑ کر مضبوط بنایا، اب میں اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیتی ہوں، ان بچوں کے لیے جو کسی کے دھوکے سے نہیں، قسمت سے محروم ہیں۔ میں خوش ہوں کیونکہ آپ مجھے خود سے محبت ہے۔ فہد نے تصویر سینے سے لگائی اور آہستہ سے بولا، کاش میں نے اس دن تمہارے آنسو دیکھ لیے ہوتے تو شاید آج تم میرے پاس ہوتی۔ انجام۔ وقت گزرتا گیا۔ فہد بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گیا، مگر وہی گھر، وہی دیواروں پر خاموشی کے سائے۔ ایک دن اس نے الماری سے تصویر نکالی، نیچے تاریخ دیکھی، ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ۔ فہد مسکرایا، آنکھوں سے آنسو بہے اور دھیرے سے کہا، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں ہنا، بس اب تم نہیں ہو اور محبت رہ گئی ہے صرف یاد میں۔ دھوکہ صرف رشتہ نہیں توڑتا بلکہ انسان کے اندر کا سکون بھی چھین لیتا ہے۔ محبت ایک مقدس اعتماد ہے، جب وہ ٹوٹ جائے تو دل کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔